This call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. چلیں کون بتائے گا کہ لاسٹ ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ جملہ اسمیہ میں تاکید تھا. تاکید کا پڑھ رہے تھے ہم جملہ اسمیہ میں. اچھا مجھے کون بتائے گا کہ تاکید کا کیا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید؟ زور پیدا کرنا. زور پیدا کرنے کے لیے. زور پیدا کرنے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کسی چیز میں زور پیدا کرنا، جس کے لیے ہم الفاظ لے کر آتے ہیں کہ یقیناً، بے شک، ہے نا، واقعی، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، یہ ساری چیزوں کے لیے عربی زبان میں ہم نے دو ایسے حروف دیکھے جن میں ہم تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا ہیں وہ؟ ان اور لام تاکید. ان اور لام. لام تاکید اور اور ان. لام، جی، لام تاکید. لام تاکید کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر. زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زبر ہوتی ہے اور دوسرا حرف ہے ان. لام تاکید کہاں آتا ہے؟ مبتدا سے کہیں بھی آ سکتا ہے. شروع. مبتدا لام سے، یہ تاکید شروع مبتدا میں ہے، بھی یہ آتا ہے اور یہ خبر ہے. خبر پہ ساتھ آتا پہلے مبتدا سے پہلے آتا ہے، یہ لے کے چلے نا. انا کے ساتھ آتا ہے وہ تو بیچ میں. مبتدا سے پہلے آتا ہے لام تاکید. کیا اعرابی چینجز کرتا ہے وہ؟ کوئی رابطہ کوئی نہیں کرتا. کوئی اعرابی چینجز نہیں کرتا. ماشاءاللہ. اچھا جب انا آ جاتا ہے یہاں پہ لام کی جگہ ہم انا لے لیتے ہیں تو کیا چینجز آتے ہیں؟ منسوخ. وہ اپنے مبتدا اور آپ بدل کے کر دیتے کو منسوخ کر دیتے. نسیم کیا کرتا ہے چینجز؟ انا جب آ جاتا ہے تو اپنے مبتدا کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس سے وہ انا کا اسم بن جاتا ہے. ویری گڈ. اور خبر میں؟ اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے. اور چینجز، اعرابی چینجز نہیں آتے. ماشاءاللہ. اچھا آمنہ مجھے یہ بتائیں، لام اور ان، اس میں جو تاکید ہوتی ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے زور میں؟ ابھی اننا زیادہ استعمال ہوا ہے لیکن ان کی تاکید میں سیم ہی ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے. وہ بھی بلا شبہ یقیناً دونوں میں سیم زور پیدا ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انا زیادہ استعمال ہوا ہے تو اس کا زور زیادہ ہے، نہیں، بلکہ دونوں کا زور برابر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی چلے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا کرتے ہیں؟ ہاں اب یہ بتائیں، یہ ایک چیز تو ہم نے کر لی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ آئی تھنک یہ ہم نے کر لیا تھا. الولد اور الصالح، اس سے ریوائز کرتے ہوئے چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مرکب مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. اضافی میں کبھی بھی ال نہیں آتا پہلے والے میں. ٹھیک ہے، یہ ہے توصیفی. اب یہاں پر ہم نے اس سے پہلے لگایا انا. ہم انا کو ہی زیادہ دیکھیں گے. ریزن یہ ہے کہ ہم لام کے ساتھ کم پریکٹس کریں گے کیونکہ لام کم آیا ہے. آیا بھی ہے تو انا کے ساتھ آیا. ہاں ایک چیز اور مس کر دی نا ہم نے، جب انا ہوتا ہے شروع میں آتا ہے اور لام خبر سے پہلے آ جاتا ہے نا ڈبل تاکید کے لیے. اچھا اب ہم نے یہاں پہ انا کر لیا. اب یہ کیا کرے گا؟ الولدو کو الولد الولدہ کر دے گا، منسوب کر دے گا. اب جب یہ الولدہ ہوا تو اس کی جو صفت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی منسوب ہو جائے گی. منسوب ہو جائے گی. منسوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ان الولد صالحہ، بے شک کیا ہو جائے گا اس کا میننگ؟ لڑکا نیک ہے. نیک لڑکا ہے.
बेशक नेक लड़का। बेशक नेक लड़का, ठीक है। आगे अब जब उसकी खबर आएगी तब वो उसका प्रॉपर मीनिंग होगा। अभी यहां तक बेशक नेक लड़का, ठीक है। उसके आगे खबर कुछ भी हो सकती है, जालिसुन बैठा है, कायमुन खड़ा है, ठीक है। यहां तक अगर मैं बोलूं तो ये बेशक नेक लड़का, सिर्फ इतना ही मीनिंग निकलेगा, ठीक है। खबर नहीं है इसमें अभी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि वलदु ज़ैदिन सादिकुन, वलदु ज़ैदिन सादिकुन। अब पहले ये बताएं कि वलदु ज़ैदिन ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इदाफी है, ठीक है। एराब क्या है? मरफू। मरफू है। कैसे पता चला? पेश बरत पर पेश है, मुदाफ पर। मुदाफ पर, है ना। मुदाफ इलैह से पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि मुदाफ इलैह ऑलवेज 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 मजरूर होता है। जैद का लड़का सच्चा है, ठीक है। अब मैंने यहां पर, अब मैं जिससे पूछूं वो बताइएगा, ठीक है, या फिर हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। इन्ना लगा दिया, उम्मे ईमान। अब इन्ना लगा दिया, बाकी सब भी जल्दी जल्दी हैंड रेस किया करें। अब हमने जब इन्ना लगाया तो यहाँ पे एराबी तब्दील कहाँ होगी? तब्दीली वलद पर। वलदू पर होगी। क्या हो जाएगा ये? इन्नल वलद ज़ैदिन सादिकुन। इन्ना वलदा हो जाएगा, इन्ना वलदा हो जाएगा। और ज़ैदिन पे कुछ होगा चेंज? नहीं। नहीं होगा, क्योंकि वो मुरक्कब इदाफी में मुदाफ इलैह है, और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अब यहाँ पे वलदू था तो वलदू यहाँ पे मंसूब हो जाएगा इन्ना की वजह से। बेशक जैद का लड़का सच्चा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं फौजिया जावेद, आप बताइएगा, आपका हैंड रेज हुआ है। हमने कहा हाजल वलदु सॉलिहुन, मीनिंग बताएं इसका फौजिया। ये लड़का नेक है। ये लड़का नेक है। अच्छा, मुझे यहाँ ये बताएं कि ये हाजल वलदू ये मुब्तदा हुआ, और इसकी एराबी हालत क्या है? मरफू मंसूब मजरूर क्या है ये? ये मरफू है। मरफू है। कहाँ से पहचाना हमने? ये मुशारुन इलैह वलदू से, से। है ना। इशारे वलदू लगे अल हाथों वलद की। मुशारुन इलैह से, क्योंकि ये मबनी होता है ना, यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जी। फौजिया, हमने यहाँ पे इन्ना लगाया, इन्ना लगाया, तो अब क्या हो जाएगा ये? इन्ना हाजा वलदा सालिहन। हाजल वलदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुरक्कब इशारी के अंदर जो चेंज होता है वो मुशारुन इलैह का होता है। सबकी समझ में आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन है? हाजल वलदू में हम एराब कैसे पता करते हैं? मुशारुन इलैह से पता करते हैं। अब यहाँ पे जब इन्ना लगेगा तो हाजा जो रहेगा, हाजा की एराबी हालत चेंज तो हो गई, यहाँ पे ये मंसूब हो गया, लेकिन क्योंकि मबनी होता है हमें पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जो अल वलदू था वो अल वलदा हो जाएगा। इससे हम कहेंगे कि पूरा मुरक्कब जो है अब वो मंसूब हो गया। तो इन्ना हाजल वलदा सालिहुन। जी फौजिया, मीनिंग? फौजिया मीनिंग भी बता दीजिए जल्दी से। बेशक ये लड़का नेक है। बेशक ये लड़का नेक है, माशाल्लाह। तो इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो ना समझ में आई हो? आप ही सालिहू जो है वो सालिहा नहीं होगा? सालिहुन ये क्या है? सिर्फ मुब्तदा खबर? खबर। कहाँ का पूछ रही हैं? कौन सा वाला पूछ रही हैं? हाजल वाला दो? जी जी। अच्छा चलें, हाजल वलदु सालिहुन, इसमें मुब्तदा कौन सा है बताइए? हाजल वलदु मुब्तदा है, और खबर? सालिहुन।
صالح خبر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حاضل ولدو اور یہ صالح خبر، اس پہ ہم نے لگایا انا. اب انا کا اثر کس پر ہوگا؟ مبتدا پر. مبتدا پر ہوگا. اور خبر پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. تو نہیں کیا ہم نے اس خبر پہ کوئی بھی اثر. حاضل ولد صالح، ان حاضل ولد صالح. ٹھیک. کہاں کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اصل میں وہ جو پہلے آپ نے بتایا تھا نا ان الولد صالحہ، جو ہم نے صرف پہلے تو یہ مرکب توصیفی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی وہاں پہ صالحہ ہوا تھا، جی ٹھیک ہے. کیونکہ صرف جو ہوتی ہے اعراب میں بھی اس کو فالو کرتی ہے اپنے موصوف کو، ٹھیک ہے. جی وہاں پہ بھی وہ صالحہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں نے اعراب لگایا نہ ہو پر میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم نے لام سے دیا زور، ہم نے انا سے دیا زور، اور ہم نے لام پلس انا سے دیا زور، ٹھیک ہے. لام بھی وہی زور دیتا ہے، انا بھی وہی زور دیتا ہے. دونوں کو ساتھ لے کر آ جاتے ہیں تو ڈبل زور ہو جاتا ہے. ساتھ میں اللہ کی قسم بھی لگا دی جاتی ہے اور زیادہ زور ہو جاتا ہے. اب تھوڑے زور کو اور ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زور کو تھوڑا اور ڈیفائن کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بات کو بتایا ہے تو کتنا زور دے کر بتایا. یہاں پر ایک چیز سوچنے کی ہے کہ انسان کیا اتنے ہی زور کے ساتھ اس کلام کو سمجھ رہا ہے؟ بتائیے. کیا ہم لوگ اتنا ہی زور دے کر اس کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ کوشش پہ بھی آپ اگر کوشش کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دے دیتا ہے، لیکن ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے. یہی ہو رہا ہے نا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زور دے کر بات کو کہہ رہا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ کو مانتی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومنہ ہوں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زور دے کر ہمیں باتوں کو بتا رہے ہیں. 4 زور تو ہم نے یہیں دیکھ لیے تھے ابھی. اب ایک اور دیکھتے ہیں، ایک اور زور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. زید صالح، زید نیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ انا اور لا لگا کے تو کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور زور دینے کی بات، ٹھیک ہے. ایک اور زور کیسے دیا جائے گا؟ اس زور دینے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارا مبتدا ہے، یہ ہماری خبر ہے. مبتدا اور خبر کے درمیان ہم ایک ضمیر لے کر آئیں گے، ایک مرفوع ضمیر لائیں گے. کس کو پتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں کہ مرفوع ضمائر کون سے ہیں. ہم نے مرفوع ضمائر پڑھے اور منصوب مجرور ضمائر پڑھے. مرفوع ضمائر کون سے ہیں؟ جی مسز کوثر. جی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتم، انا نحن. انتنا، ٹھیک ہے. انا نحن. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ مرفوع ضمائر ہیں. اچھا شاہین، آپ مجھے یہ بتائیے کہ زید جو ہے اس کی اعرابی حالت بتائیں مجھے. زید کی سوری اعرابی حالت نہیں، اس کی چاروں پراپرٹیز بتائیں. زیدن، زیدن جو ہے واحد ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مرفوع معرفہ ہے، ہے، مرفوع ہے، اور مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. واحد ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، مذکر ہے. اب یہاں پر ہم ایک مرفوع ضمیر لے کر آئیں گے مبتدا اور خبر کے درمیان، جو کہ مبتدا کی عین مطابق ہوگا. یعنی جو بھی مبتدا ہے سیم اس کی ضمیر آئے گی. یعنی واحد ہے، واحد، معرفہ ہے، معرفہ، معرفہ تو مطلب ہوتا ہی ہے، مذکر ہے تو مذکر، اور مرفوع تو ہم نے کہا ہی کہ مرفوع ضمائر ہم لائیں گے، ٹھیک ہے. معرفہ تو ہو ہی گیا، چلیں وہ چھوڑیں. یعنی واحد اور مذکر، یعنی واحد اور مذکر ضمیر لے کر آئیں گے ہم زید کے لیے. کیوں؟ کیونکہ زید جو ہے وہ واحد ہے اور مذکر ہے. تو اب زید کے لیے ہم جو ضمیر لے کر آئیں گے فضیلہ، وہ کیا ہوگا؟
फजीला, हुआ नसीम, अच्छा बता रही हैं फजीला? नहीं, फजीला का माइक ऑफ है। ओके, राशिदा, कौन सा जमीर आएगा? कहाँ पे आपकी? यहाँ इसके दरमियान, मैंने कहा इसके बीच में एक मरफू जमीर आएगा जो बिल्कुल जैद के बराबर होगा, यानी वाहिद भी होगा मुजक्कर भी होगा। तो मरफू इस्म जो वाहिद भी हो और मुजक्कर भी हो, वो कौन सा होता है? अभी चार्ट सुनाया था। हुआ, माशाल्लाह, ठीक है। हमने हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना किया, हमने देखा उसमें से वाहिद और मुजक्कर जमीर कौन सा है, हम नतीजे पे पहुंचे कि वो हुआ है। इतना समझ में आया? हमने कहा कि मुब्तदा और खबर के दरमियान हम एक जमीर लेकर आएंगे, वो जमीर जो होगा वो मुब्तदा के ऐन मुताबिक होगा। हमने मुब्तदा को देखा, मुब्तदा की प्रॉपर्टीज देखी, हमने देखा वो वाहिद, मारफा, मरफू, मुजक्कर है। हमने कहा कि सेम उसी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए कौन सा जमीर इस्तेमाल होगा। हमने सबसे पहले चार्ट देखा जमायर का, कि मरफू जमायर का चार्ट होता है हुवा, हुमा, हुम। अच्छा, मंसूब और मजरूर वाला कौन सा होता है? हुमा वाला, ठीक है। तो हमने फिर देखा कि अच्छा ये हुवा वाला जो है वो हमारा मरफू होता है। हमने मरफू वाला जो जमीर था वो यहाँ पे दरमियान में लिख दिया। इतना समझ में आ गया? ओके, ये हो गया ज़ैदुन, ये था सालिहुन, ज़ैद नेक है, हमने दरमियान में ऐड कर दिया यहाँ पर हुवा, ज़ैदुन हुवा सालिहुन, ठीक है। पहला स्टेप, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा ये। दूसरा स्टेप इसका ये है, पहला स्टेप समझ में आया, मुब्तदा और खबर के दरमियान में हमने जमीर वहां पे पुट किया, वो जमीर जो है सेम मुब्तदा के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा, अब हम इसमें दूसरा स्टेप आप लोग लिख लें, सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप आप लोग लिख लें। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप ये होगा कि हमारी जो खबर है, ठीक है, हमारी जो खबर है तो हम उसमें क्या करेंगे, इसको अल लगा के मारफा बना देंगे। हमने क्या कहा था कि खबर कभी कभी नकरा से वो भी हो जाती है, मारफा भी हो जाती है ना, वो जो हमने 1% वाली बात की थी। तो हमने क्या किया, खबर जो थी उस पे अल लगा के उसको मारफा, उसको प्रॉपर नाउन बना दिया, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन बनाया तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, सालिहुन से क्या हो जाएगा ये, अस्वालिहु। वस्वालिहु। हाँ, तो ये हो गया ज़ैदुन हुवस सालिहु, ज़ैदुन हुवस सालिहु, ये पूरा एक जुमला हो गया, ज़ैदुन हुवस सालिहु। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका तर्जुमा हुआ कि जैद ही नेक है। क्या हुआ? जैद ही नेक है। जैद ही नेक है। तो अब ये जो ही था ये कहां से आया, ये हुआ से। पूरे, ये जो हुआ और ये अस्सौलिहु किया, यानी ये जो पूरा हमने पैटर्न चेंज किया, यहाँ पर बेशक इंडीड वाला नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, ही वाला तर्जुमा आया, जैद ही नेक है, जैदुन हुवस सालिहु, जैद ही नेक है। अब यहाँ पर अगर मैंने जैद की जगह जैनब करा, चले हैंड रेस करिएगा, और मुझे ज्यादा हैंड रेस चाहिए, ठीक है। जैनब कहा और यहाँ पे जैनब को मैंने सौलेह कहा, ठीक है। चले, आमना ने हैंड रेस किया, आमना से ट्राई करवाते हैं। जैनब है, जैनब के भी पूरे एराब बताएंगी, सौलेह के भी पूरे सौलेहा के भी पूरे एराब बताएंगी, और किस तरह से जैनब ही सौलेहा है हमने करना है जी। अच्छा पी, यहाँ पे ये होगा जैनब है ना, तो ये आएगा जैनबु हिया,
یا جو ہے وہ مرفوع ضمیر آئے گی اس کی مونس کی نا زینب کے لیے. تو ہی صالحات ہی صالحات یعنی کہ ال لگا دیا نا, تو جب ہم نے یا کو صاد کے ساتھ ملانا تو پھر وہ ال کو نہیں پڑھیں گے. ہی صالحات. ویری گڈ ماشاء اللہ. زینبو تھا, ٹھیک ہے, زینبو تو زینب رہے گا, غیر منصرف ہے. صالحتن تھا, ٹھیک ہے, کہ زینب صالحہ ہے. لیکن ہم نے کہنا ہے کہ زینب ہی صالحہ ہے, تو ہم نے بیچ میں مرفوع ضمیر لے کر آئے. مرفوع ضمیر عین مطابق ہوگا اپنے مبتدا کے. مبتدا کی ہم نے کوالٹیز دیکھی, پراپرٹیز دیکھی, ہمیں پتا چلا زینب مؤنث ہے, ہم نے مؤنث کا ضمیر لے کر آئے. ہم نے دیکھا واحد ہے, ہم نے واحد کا ضمیر لے کر آئے تو وہ ہو گیا ہیا. اب ہم نے دیکھا خبر کی طرف, خبر کو جب ہم نے دیکھا تو یہ نکرہ تھی, ہم نے نکرہ سے اس کو معرفہ بنایا. معرفہ بنانے کے لیے ہم نے ال لگایا, یہاں پہ تنوین سے ہم نے ایک حرکت دی. جب ہم نے ہیا کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا, وہی شمسی اور قمری والا ہم نے رول فالو کیا, لام کو پڑھا نہیں اور ہم نے ڈائریکٹ صاد سے اس کو مرج کر دیا. تو زینبو ہی الصالحۃ, زینب ہی نیک ہے, زینب ہی نیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب یہ زینب نیک ہے بات ہو گئی یہاں پر. اچھا, اب اور آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کس طرح سے تاکید دی جا سکتی ہے. ہم نے کہا زید, ہم نے یہاں پہ کہا صالح, ٹھیک ہے, زید صالح. اوکے جی, اب ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہوا اور ہم نے یہاں پہ لگا دیا ال, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو الصالح کر دیا. اب ہم نے یہاں پہ ان ایڈ کرنا ہے. کہاں کریں گے, کس کے آگے کریں گے؟ زید مبتدا کے سے آگے, پہلے. زید سے پہلے. کے آگے, زید کے آگے کریں گے. اب ہم نے زید کے آگے زید کے آگے انا ایڈ کر دیا. اب انا سے کیا ہوا, زید کا کیا اعراب چینج ہوا, منصوب. یس منصوب ہو گیا. ویری گڈ, منصوب ہو گیا. ڈن ہو گیا. انا زیدن, ٹھیک ہے, ہوا صالح. اب ہم نے کہا کہ ہم نے اس میں اور زور, اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو سمجھانے کے لیے کتنے زور پیدا کرنے پڑے. اب یہ بتائیں کیا صرف اللہ کا کہنا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ آپ کہیں گے جی صاحب بالکل کافی تھا. نہیں تھا, اتنے سارے زور اللہ تعالیٰ نے دیے, اس کے بعد بھی ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے. اب یہاں پہ بیچ میں ایک اور زور لگائیں گے ہم لام کا, ٹھیک ہے, تو ہماری یہاں خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے, ہوا سے شروع ہو رہی ہے نا, تو ہم یہاں پہ کہاں لگائیں گے لام کو, ہوا سے پہلے. کون پڑھ کے بتائے گا کیا ہو گیا یہ؟ لہو الصالح, ٹھیک ہے. ابھی اعراب پورے بولا کریں, اس کو وہ کیا کریں, سکون نہ دیا کریں اس کو, ٹھیک ہے. تو ان زیدن لہو الصالح. اب مجھے یہ بتائیں اتنی ساری تاکید کو کیا آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے آپ کے لیے؟ ترجمے میں ٹرانسلیٹ کرنا پاسبل ہے اب آپ لوگوں کے لیے؟ بتائیے. نہیں. آپ سمپل یہ کہہ دیں گے کہ بے شک زید ہی صالح ہے, یقیناً زید ہی صالح ہے نا, اتنا ہی کر سکتے ہیں نا, بے شک زید ہی صالح ہے. اب اتنی ساری جو تاکید اس میں, ایک, دو, اور یہ بیچ میں لگائی تین, اور یہ کتنی شدید یہاں پہ تاکید کی گئی, ہم چاہیں بھی تو بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. چلیں, صوبیہ نے ہینڈ ریز کیا, صوبیہ سے شروع کرتے ہیں بات کو. یہاں پر الحیات الدنیا کون سا مرکب ہے؟ الحیات الدنیا, جی صوبیہ, کون سا مرکب ہے؟ الحیات الدنیا یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی پہ کبھی بھی ال نہیں آتا, مضاف پہ.
एक मिनट आप मैं थोड़ा नहीं सा नहीं, रिपीट। आराम से, कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए। ये मुरक्कब मुरक्कबे इशारी नहीं हो सकता, मुरक्कब इदाफी मैंने मना कर दिया। क्या बचा? मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी हुआ। चारों एतबार से सेम है या नहीं देख लेते हैं। अल की वजह से हमने कहा मार्फा तो है ही, है ना, अल हयातुद दुनिया। है ना, ये अल है और ये भी अल है। चले, हम्म, अच्छा, गोल ता की वजह से ये मुअन्नस है, दुनिया भी मुअन्नस होता है। ठीक है, दुनिया भी मुअन्नस होता है। जैसे हम उर्दू में भी दुनिया को मुअन्नस ही कहते हैं ना, अरबी में जी भी मुअन्नस ही होती है दुनिया। ठीक है, ओके, मुअन्नस हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम एराबी एतबार से अगर हम उसको देखें तो ये यहाँ पे मरफू है। दुनिया और क्या है? मबनी है। मबनी है। तो हमने कह दिया कि ये भी यहाँ पर इस वक्त मरफू है, क्योंकि ये मरफू है। मबनी होती है और मबनी चीज क्या होती है, हमेशा अपना एराब अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट करना पड़ता है क्या है। ठीक है, ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद है। तो इस एतबार से चारों प्रॉपर्टीज मैच हुई, हमने कहा कि ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी सोबिया मुब्तदा बन सकता है? मुरक्कबे तौसीफी। आवाज कट गई आपकी, मुब्तदा बन सकता है? जी जी। जी बन सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखूं। अल हयातुद दुनिया, हमने कहा कि ये मुब्तदा है। चलिए अभी किसी और से पूछते हैं। नसीम, ये मुब्तदा हो गया और हमने कहा हयावानुन, ये क्या हो जाएगा अब इसकी खबर हो जाएगी। इसकी खबर हो जाएगी। हयावानुन का मतलब होता है जिंदगी। ठीक है, हयावानुन का मतलब होता है जिंदगी। अब मुझे ये बताएं, ये इसका मतलब क्या हुआ? अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी। अगर हम दुनिया की जिंदगी करेंगे तो ये तो मुरक्कब इदाफी हो जाएगा। हाँ, जिंदगी दुनिया से करेंगे ना तर्जुमा, तो हमेशा मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा पीछे से करते हैं। दुनिया दुनियावी, जिंदगी। दुनियावी जिंदगी कहते हैं ना, दुनियावी जी जिंदगी क्या है? जी 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 दुनियावी जिंदगी अगर उर्दू में करें तो, है ना, जी, दुनियावी जिंदगी। दुनियावी जिंदगी। और हयावान का मतलब होता है जिंदगी। ठीक है, जी दुनियावी जिंदगी जिंदगी है। अब आप कहेंगे कि बड़ा अजीब सा मतलब है ना, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर जी हम कहें कि मतलब ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, यही दुनिया की जिंदगी, बस सब कुछ है। ठीक है, जो आखिरत का यकीन नहीं रखते वो क्या कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी ही दुनिया की जिंदगी है। अब मुझे नसीम ये बताएं कि सिर्फ अल हयातुद दुनिया हयावानुन कहने से क्या वो चीज पैदा हो रही है जो हम कहना चाह रहे हैं? नहीं आती। नहीं हो रही। तो अब हमने क्या करना होगा, अभी जो हमने पढ़ा था, वही है ना, लगना। जी वही का जो हमें ही वाला जो तर्जुमा है वो लगाना पड़ेगा। जी, और वो कहाँ आता है? मुब्तदा और खबर के दरमियान। मुब्तदा और खबर के दरमियान आता है। कौन सा जमीर आता है? मरफू। मरफू जमीर आता है। किसके मुताबिक होता है? इसी के खबर के मुताबिक, मुब्तदा और खबर के मुताबिक, मुब्तदा नहीं, के खबर के मुताबिक। सिर्फ मुब्तदा, मुब्तदा सिर्फ मुब्तदा के मुताबिक होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये अल मुजक्कर है, हयात मुअन्नस दुनिया, है, क्या है? मुअन्नस है, अल हयात मुअन्नस है। दुनिया। और वाहिद है, जमा है, क्या है? वाहिद। वाहिद है। अच्छा, वाहिद और मुअन्नस मरफू जमीर क्या होता है? हिया। हिया, माशाल्लाह। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? अल हयात दुनिया हियल हयावान। यहाँ पे हिया लगा देंगे और अल लगा देंगे, है ना। तो हियल हियर, हयावान। हियल हयावान। तो अब क्या हो जाएगा इसका तर्जुमा? वही दुनियावी जिंदगी वही जिंदगी है। ही होता है बेटा, ही, वही नहीं, ही।
ٹھیک ہے، دنیاوی دنیاوی زندگی زندگی ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب آپ لوگ سب مائک میوٹ کریں اور دیکھیں کہ جو منافق یا مشرک ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہی وہی زندگی ہے، وہی سب کچھ ہے، آخرت نہیں ہے، مر کے کچھ نہیں ہونا، حساب کتاب، جس طرح سے زندگی گزارنا ہے گزار لو۔ تو یہاں پہ بات کی گئی کہ دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے۔ اب اس بات کو کس طریقے سے رد کیا گیا وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو، چلا اس میں بھی اور زور دیتے ہیں۔ شاہین، اس کو ذرا اور زور دیں گے تو کیسے کریں گے؟ ابھی ہم نے اور بھی دیا تھا زور، انا لگا کے۔ جی جب اس پہ انا لگائیں گے ہم تو وہ ہو جائے گا انا ان الحیات الدنیا الحیوان، ہی الحیوان، اور یہاں پہ ہی الحیوانو کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لام بھی لگانا ہے، تاکید والا۔ ان الحیات الدنیا ہیا نہیں، ہیا سے پہلے لگے گا لام۔ ان الحیات الدنیا لہی الحیوان، لا حیل سوری لا ہی الحیوانو، ٹھیک ہے۔ تو بے شک دنیاوی زندگی ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا کہا۔ میں ایک سیکنڈ نکالوں آیت۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر ان چیزوں کو سمجھایا، کتنا زور دے کے باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اور آپ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تاکید کے ساتھ بات بتانے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جلدی جلدی بولتے جائیں۔ انا انا، اس کے بعد یہ انا کیا کا ہے؟ اسم دار الاخرت، الدار الآخرت، آخرت ہے نا، آخری گھر، ٹھیک ہے، آخری گھر، آخرت کا گھر نہیں کہیں گے ہم اسے، کیونکہ یہاں پر یہ جو الدار ہے یہ مضاف مضاف الیہ نہیں بن رہا نا؟ بن رہا ہے کیا مضاف مضاف الیہ؟ نہیں بن رہا ہے نا؟ تو آخری گھر، ویسے تو ہم آخرت کا گھر دیکھیں، جیسے آخرت کا گھر نارملی تو کر دیں گے، لیکن یہ مرکب اضافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخری گھر یعنی آخرت کا گھر، ہم یعنی کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ آخری گھر ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا گھر۔ اب یہ دیکھیں، لا ہیا، یہ والا نیچے اس کے لیے بتایا میں نے، لا ہیا اور الحیوان۔ اب مجھے بتا دیں یہاں پہ کتنی تاکید آئی ہے؟ میں اس کو ایک سیکنڈ ایکسٹ کروں۔ اب مجھے بتائیں، جی آمنہ، چلیں مائکس میوٹ کریں، ایک ایک سے پوچھتے ہیں۔ آمنہ بیٹا بتائیں کتنی تاکید آئی ہے اس میں؟ اس میں 4 طرح کی آئی ہے، ایک تو انا آ گیا، پھر اس کے بعد ہیا بھی آ گیا، پھر اس کے ساتھ لام تاکید بھی یوز ہو گیا، اور پھر کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی تاکید ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ہی اس کے اندر تاکید ہے، جو کہ ہم لوگ بالکل سرے سے ہم لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، سرے سے ڈینائی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت، دیکھیں ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہے، آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری اگر آیت پڑھیں تو، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ہمیں کتنا معلوم ہے بتائیے؟ ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہمیں کتنا معلوم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو صرف کھیل تماشا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہو، آپ کھیلتے کودتے، آپ ایک عمر پہ پہنچتے ہو، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے،
بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پر بڑھاپا آتا ہے، پھر آپ ایک وقت زندگی سے چلے جاتے ہو، بس ختم زندگی. کبھی سوچا آنکھیں بند ہو جائیں گی کیا کریں گے؟ سوال جواب کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کو تو میں نے سمجھا ہی نہیں، جس کو تو نے نازل فرمایا اور اس کے ساتھ سمجھانے والے کو بھی بھیجا. اللہ کی شان تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے والے کو بھی ساتھ میں بھیجا، اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ کتنی ساری تاکید کے ساتھ بتا دیا کہ آخرت کا جو گھر ہے، آخری جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ وہی اصل آپ کے لیے زندگی ہے. مجھے بتائیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے پھر جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو جب اس کو پورے گرامیٹیکل انالیسس کے تھرو جب دیکھتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک. میں جب کل تیار کر رہی تھی نا لیکچر، اور میں جب اس چیز کو عامر سہیل سر کا لیکچر سن کے، آپ ان کے ورڈز دیکھیں گے، میرے ورڈز ایز اٹ از انہی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان کو دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے. انہوں نے قرآن کو ایک نئے طریقے سے ہمیں دیکھنا سکھا دیا. الحمدللہ الحمدللہ. اور واقعی میں رونگٹے کھڑے ہونے والی بات بھی ہے. ہم اتنی آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے آگے نکل جائیں گے، تفسیر میں ہم اس کے 2 گھنٹے لگا دیں گے، لیکن جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں نا تو واقعی میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے تاکید والی چیزیں جتنی ابھی بتائی گئی ہیں وہ ہم نے دیکھی. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں سعدیہ، اس کے بعد جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سکھایا گیا، ٹھیک ہے؟ منفی ہے اور منفی میں پھر تاکید ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ ابھی ہم لوگوں کو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، یہیں پہ ہم لوگ اس کو وائنڈ اپ کریں اس چیز کو، کیونکہ منفی مجھے لگتا ہے پھر زیادہ ہو جائے گا. کیا کہتی ہیں آپ؟ ابھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، اگر یہ کر سکتی ہیں آسانی سے تو کر لیتے ہیں. ہاں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے. ہم پہ کر لیں کر لیں ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہاں تاکید میں ہم نے پہلا تو سارا پرانا ہی تھا، اور ابھی کی تاکید میں ہم نے صرف مبتدا اور خبر کے درمیان ہیا اور ہوا لگانا سیکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ منفی بنانا سیکھ لیں، کیونکہ منفی اور منفی کا زور ہے پھر. جی آپ کی کیا کہتے ہیں سب لوگ؟ اچھا، کون ہینڈ ریز کریں؟ کون؟ یہ ایک سیکنڈ پہلے آپ کے لوور کر دوں سب کے. اچھا، ہینڈ ریز کریں جو نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ بس کلاس وائنڈ اپ کر دیں. پورا کوسچن سنتے نہیں ہے، پہلے ہینڈ ریز ہو جاتا ہے. اچھا چلیں بھائی، کوئی بھی نہیں چاہتا تو چلیں ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں. اور آمنہ کا کہنا بھی صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو ایک یہ ایگزام رکھ لینا چاہیے. تو ایک کام کریں گے، منفی والا جب ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی منفی کا ایک اور ٹاپک ہے شاید، تو منفی والا ٹاپک کلیئر کر کے انشاءاللہ پھر ہم ایگزام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دورہ قرآن میں تو ہم لوگ لیکچرز تیار کرتے ہیں نا، آپ لوگوں نے تو کوئی تیاری نہیں کرنا نا اس کی، تو ایک آدھ دن ہم اس کا ایگزام لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ بھلے اس کا رزلٹ. ہاں بیٹا آمنہ، رمضان آنے سے پہلے پہلے ہو جائے گا نا ہمارا ٹیسٹ، تو رمضان ایزی سے رہے پہلے، گا. ہاں ہاں انشاءاللہ رمضان سے پہلے کر لیں گے، کیونکہ پھر رمضان میں تو آبویسلی کوئی اسی طرح کے ہم لوگ ایگزامز نہیں کریں گے نا. چلیں تو چلیں ہیڈنگ ڈال لیں نئی کی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. ٹھیک ہے؟ نیگیٹو بنانا. کیسے بناتے ہیں؟ چلیں اب زید کو پھر لے آتے ہیں. زید بھائی صاحب بھی کہتے ہوں گے کہ اچھا مجھے پکڑا ہے گرامر والوں نے، ہے نا؟ زید صالح، زید نیک ہے. اب بیچارے کو اتنا نیک بنایا، بے شک زید ہی نیک ہے، زید اتنا نیک ہے، یقیناً زید نیک ہے. اب زید کو کیا کر دیں کہ زید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ زید نیک نہیں ہے. اب اس کو نہیں کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں کرنے کے لیے ہم نے ایک حرف لے کر آنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ما. ٹھیک ہے؟ ما. اب یہ ما بھی ہمیں بہت سارے ملیں گے عربی زبان میں، اور اس کو کہا جاتا ہے ما حجازیہ. حجازیہ. ٹھیک ہے؟
جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم ایک ما لے کر آتے ہیں اور اس ما کو کہا جاتا ہے ما حجازیہ. اس کا نام ما ہم نے حجازیہ ساتھ میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ما بہت سارے ہوں گے اور جب بہت سارے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کو ہر ایک کا نام رکھنا ہوتا ہے. جیسے ہم لام کا نام رکھتے ہیں، لام تعریف، لام جارہ، ہے نا؟ تو یہاں پر بھی ما آئے گا اور یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے جملے کو منفی بنا دے گا، نیگیٹو بنا دے گا. کیسے بناتا ہے یہ دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر کیا ہے؟ مبتدا. اور یہ مبتدا کیا ہے؟ خبر. خبر. تو جس طرح سے انا آیا تھا اسی جگہ پہ اب انا کی جگہ ما آ جائے گا. تو اب بتائیں ما کہاں آئے گا؟ مبتدا سے درمیان میں. پہلے. درمیان میں. کس نے بولا انا درمیان میں نہیں آتا؟ مبتدا پہلے سے آتا ہے نا، مبتدا سے پہلے آئے گا. تو ما پہلے آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ما ہو گیا، زیدن ہو گیا، صالحن ہو گیا، ہے نا؟ اب اچھا یہاں پہ سٹوری چینج ہوتی ہے. ما یہاں پر آئے گا، یہ بالکل 100% صحیح جواب ہے کہ ما یہاں پر آئے گا. ما زیدن صالحن. اب یہاں پہ چینج کیا ہوگا؟ جس طرح سے انا جو تھا وہ اپنا اسم اور اپنا خبر کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا اسم ہے، یہ میری خبر ہے، اسی طرح سے جو ما حجازیہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا اسم ہے اور میری خبر ہے. ما بھی کہتا ہے کہ میرا اسم اور میری خبر ہے. تو اب زیدن کیا ہو جائے گا؟ ما کا اسم. اسم ہو جائے گا اور خبر کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی ماں. ماں کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو زیدن جو ہے وہ ماں کا اسم ہو جائے گا اور صالحن جو ہے وہ ماں کی، ماں حجازیہ کی خبر ہو جائے گی. اب یہ بتائیں انا نے اعرابی چینجز کیے تھے؟ جی اپی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ماں ہے اب جب اس نے اپنا انا اپنے خبر بنایا تو یہ بھی اعرابی چینجز ضرور کرے گا، لیکن یہ مبتدا میں اعرابی چینجز نہیں کرے گا. یہ اعرابی چینجز کرے گا خبر میں. کیا کرے گا؟ یہ خبر کو منسوب کر دے گا، یہ خبر کو منسوب کر دے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ما زیدن صالحن. ما زید صالحن. اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ زید نیک نہیں ہے. زید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیسے یاد رکھنا ہے کہ انا جو ہوتا ہے، انا جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک اسم اور خبر ہے. ٹھیک ہے، اور جو ماں ہے اس کی بھی ایک اسم اور ایک خبر ہے. ٹھیک ہے، انا کا بھی اور ماں کا بھی، دونوں میں. انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ وہ لگا دیتی ہوں 2 زبر. اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. لیکن ماں میں الٹا ہوتا ہے، ماں کا جو اسم ہوتا ہے وہ تو مرفوع ہی رہتا ہے، لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ منصوب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یاد نہ رہے تو اس طرح سے ایک چارٹ بنا لیں. یہاں پہ انا لکھ دیں، یہاں پہ ماں لکھ دیں، ماں حجازیہ. یہاں پہ انا کے نیچے لکھ دیں کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو خبر ہے وہ مرفوع. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ماں کے لیے لکھ دیں کہ جو اسم ہے وہ مرفوع اور جو خبر ہے وہ منصوب. ایسے بنا لیں تاکہ یاد رہے. اور مجھے کیسے یاد رہتا ہے؟ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ اور بہت ساری چیزیں منصوب مرفوع کی آپ دیکھیں گے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں اپنے طور پہ میں کیسے یاد رکھتی ہوں؟ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. میرا یاد کرنے کا طریقہ ہے ان اللہ. ہم ان اللہ کہتے ہیں نا، تو ان اللہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اور ان اللہ ہم سب کو پتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ہے نا، انا کہتے ہیں. تو انا کے ساتھ اللہ یوز کرتے ہیں، اللہ نہیں کہتے. تو مجھے تو اس سے یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ. تو آپ جس طرح سے آپ لوگ یاد رکھنا چاہیں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب، خبر مرفوع. ماں کا اسم مرفوع، خبر منصوب. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہم نے اس کو
نفی میں اس کو چینج کر دیا، منفی ہو گیا، وہ نیگیٹو سینٹنس ہو گیا کہ زید نیک نہیں ہے. نہیں بنانے کے لیے ہم نے ما لگایا، ما ہم نے مبتدا سے پہلے لگایا، اور اس کے بعد مبتدا سے پہلے لگانے کے بعد مبتدا جو تھا اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے، لیکن خبر کو اس نے منصوب کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کا ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ میں وہ نکالوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 31. جی اب یہاں پہ بالکل نیچے والی لائن پر آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ما حجازیہ کہاں نظر آ رہا ہے. ہینڈ ریز کیجئے گا جس کو نظر آ جائے. لاسٹ لائن میں ہے. شاہین کا سب سے پہلے ہینڈ ریز ہوا. جی شاہین. ما ھذا بشرا، بشر ما ھذا بشرن. ٹھیک ہے، اگر ویسے بولیں گے تو بشرا ہی ہو جائے گا، ویسے ما ھذا بشرن. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں کیا کیا ہے، اس کو اینالائز کریں. ما جو ہے وہ ما حجازیہ ہے، ھذا جو ہے وہ مبتدا ہے، اور بشرن جو ہے وہ اس کی وہ مبتدا ہے، اور اب یہ ما حجازیہ کا اسم بن گیا ہے، اور بشرن جو ہے وہ منصوب ہے اور وہ ما حجازیہ کی خبر ہے. ویری گڈ. ویسے ہوتا کیا، جیسے ھذا بشرن، یہ بشر ہے نا، لیکن ہوا کیا کہ ما لگنے سے تو یہ نیگیٹو ہو گیا، اور جو خبر تھی وہ کیا ہو گئی، منصوب ہو گئی. چلے شاہین ترجمہ بھی کر دیں. نہیں ہے یہ ایک نہیں، نارمل کریں گے. نارمل جیسے ہم نے کہا زید صالح نہیں ہے. اچھا، یہ ایک بشر یا آدمی نہیں ہے. یہ بشر نہیں ہے نا، یہ بشر نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے سورہ یوسف میں یہ پورا واقعہ ہوا تھا کہ جب عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا اور وہ انہوں نے کہا تھی کہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک ملک کریم ہے، ایک بزرگ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا تھا ما ھذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قرآن کے اندر ہر وہ ایک چیز آتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ جب آپ دیکھیں گے، اب یہاں پہ ایک بات دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم یاد رکھیں، جب بھی ہم کسی بھی ورڈ کو دیکھیں گے، قرآن کے کسی بھی ورڈ کو دیکھیں گے، اس کی جو ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مرفوع. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ مرفوع ہے تو آپ نے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے کہ وہ حالت رفع میں کیوں ہے. جیسے ہی وہ منصوب ہوا، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ منصوب ہوا یا مجرور ہوا، آپ نے فوراً اس کا جو پیچھے کا ریزن ہے وہ دیکھنا ہے. منصوب کے ہم دیکھیں گے کیا کیا ریزنز ہیں، ابھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں. اور مجرور کے صرف 2 ریزنز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں 2 ریزنز؟ مضاف الیہ اور جار مجرور، ہے نا، کہ حرف جر کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا وہ مجرور ہی ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. منصوب کے ریزنز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور مرفوع کی اگر ہم بات کریں تو ہر اسم مرفوع ہوتا ہے. جیسے ہی وہ آپ کو منصوب نظر آئے یا مجرور نظر آئے، آپ نے فوراً اس کا ریزن دیکھنا ہے. ابھی ہم نے منصوب کا 2 ریزنز دیکھے. کیا دیکھے؟ انا کا اسم، اور دوسرا کیا دیکھا؟ ما حجازیہ ما کی کی خبر. خبر. ٹھیک ہے، ما حجازیہ کی خبر اور انا کا اسم ہم نے دیکھا منصوب ہوتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی اسم آپ کو منصوب نظر آئے گا، آپ نے فوراً دیکھنا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے. مجرور کے 2 ہی ریزنز ہوتے ہیں. آپ نے جیسے ہی مجرور دیکھا، سب سے پہلے آپ نے دیکھا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ پکا کیا ہے،
یہ پھر مضاف الیہ. ہاں یہ بھی کیس ہوتا ہے کہ اس سے وہ صفت ہو موصوف کی، اور موصوف اگر مجرور ہوگا صفت بھی مجرور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ خود سے نہیں ہوا، وہ اپنے موصوف کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، لیکن دو مین ریزنز مجرور ہونے کی وہ آپ کو پتہ چل گئی. منصوب کے ریزنز ہم دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے ہیں، ہمیں پتہ چلتا جائے گا. ہم نے سب سے پہلے ابھی دو دیکھے، انا کا اسم اور ما کی خبر منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر ایک قرآن سے ہم نے ایک آیت بھی دیکھی. اب یہاں پر اگر میں کہنا چاہوں کہ المؤمن کاذب، ساجدہ اس کا کیا میننگ ہوا؟ المؤمن کاذب، مومن جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، ایک مومن کی بات ہو رہی ہے. اب ساجدہ اگر اس کو ہمیں منفی کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ مل المؤمن قاضی بن. ٹھیک ہے، المؤمن کاذبن. چلے مائک میوٹ کریں. ہاں اوکے، تو یہاں پہ ساجدہ نے کیا کہا کہ یہاں پہ ما لگا دیں گے تو یہ مل ہو جائے گا. مل مومنو، یہ اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کاذبن جو تھا کیونکہ ما کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ہم اس کو کاذبن کر دیں گے. المؤمن کاذبن. اچھا ام ایمن مجھے بتائیں کہ اگر میں کہنا چاہتی ہوں کہ دو مومن کاذب ہیں تو کیسے کہوں گی؟ المؤمنان کاذبان. ہاں، اور میں کہنا چاہتی ہوں دو مومن کاذب نہیں ہیں. مل مومنان کاذبین. ویری گڈ، ماشاء اللہ، کاذبین. اچھا صوبیہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کہا کاذبین، اگر میں نارملی پوچھوں یہ والی چیز کو بھول جائیں. اب صرف میں نے کاذبین لکھا ہے تو آپ سے میں نے پوچھا یہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، آپ کو ابھی ما نہیں پتا انا نہیں پتا کچھ نہیں پتا، تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ جی صوبیہ، مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، کیا ہے یہ؟ راشدہ جی ابھی جی، کاذبین کیا ہے؟ آپ یہ منصوب. ابھی کچھ بھی نہیں پتا، ماں نہیں ہے ساتھ میں ابھی، تو کیا کہیں گی؟ منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ کاذبین آپ دونوں ہو سکتے ہیں. منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اب ہم جب اس کو ماں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کو خبر بنا رہے ہیں ماں حجازیہ کی، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے نا. اوکے، تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ لوگوں نے، ہر بار میں وہی بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اسے شروع کیا تھا، جب آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا مسلم چارٹ، جب آپ لوگ اس کنفیوژن میں رہتے تھے کہ مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ جو ہے یا مسلمانی مسلمینی مسلمینی جو ہے اس میں اینا اینا آئینی آئینی سے آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تھا یہ کنفیوژن؟ جی ابھی تھا لیکن ابھی ہے نہیں نا. ہے. اب دور ہو گیا جی ابھی ہے نا، الحمدللہ. اوکے، اب تیسرا ہے کہ اگر میں کہنا چاہتی ہوں کہ مومن جو ہیں یعنی پلورل میں جمع میں کہنا چاہتی ہوں وہ کاذب ہیں. نسیم اگر میں کہنا چاہتی ہوں تو مطلب مومن کا جمع استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کاذب ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ المؤمنون کاذبون. المؤمنون کاذبون. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ مومن جو ہیں جمع میں ہی کاذب نہیں ہیں. المؤمنون کاذبون. پھر سے خبر پہ کیا امپیکٹ پڑے گا ماں کا؟
منسوب ہو جائے گا. پھر سے بولیے. مل المؤمنون ملمؤمنون المؤمنون قاضی بینا. ملمؤمنین سوری ملمؤمنون کاذبین. ٹھیک ہے, یہاں قاضی بینا ہو جائے گا اور یہ منصوب ہوگا. اوکے. اچھا جی, منیزہ آپ جواب دیں گی؟ جی آپی. اچھا, اب میں یہاں پہ مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں. ہم نے یہاں پہ کہا تھا المؤمن کاذب, اب میں یہاں پہ مومنہ کہنا چاہتی ہوں. ایک مومن کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مومن عورت کاذب ہے, تو کیا کہیں گے؟ مل مومینہ. نہیں, ہے ابھی پہلے پوزیٹو بنا ماں کے. المومنہ المومنتو مینتو کاذبتن. کاذبتن. اب اس کو منفی بنائیے. مل مؤمنتو کاذبتن. کاذبتن. ماشاء اللہ. مسز کوثر, دو مومن عورتیں کاذب ہیں, تو کیا کہیں گے اس کو؟ المؤمنات المؤمنات نہیں, المؤمنات المؤمنتانی سوری المؤمنات نتانی. المؤمنتانی کاذبین. لکھ کے کر لیں, لکھ لیں جب تک. اچھا ٹھیک ہے, بتا رہی میں. ہاں. المؤمنۃ کاذبۃ. اب میں دو کے لیے کہنا چاہ رہی ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ کشف آپ جمع کے لیے سوچ کے رکھیں, میں ان کے بعد آپ سے پوچھوں گی. جی ہو گیا دو کے لیے؟ المؤمنتانی کون کر رہا تھا؟ چلے کوئی اور کر دے, اتنا ٹائم نہیں, کلاس کا ٹائم اوور ہونے والا ہے. جی جی روبیہ آپ نے المؤمنتانی کاذبتین. کاذبتین. المؤمنتین کاذبتین. آپ لوگوں نے مسلم چارٹ اچھے سے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. المؤمن, ایک سیکنڈ, آپ مل والا آپ نیگیٹو کر رہی ہیں یا ابھی پازیٹیو ہی کر رہی تھی؟ پازیٹیو. تو پازیٹیو میں المؤمنتانی کاذبتانی ہوگا. کاذبتانی. ہاں, اگر نیگیٹو کے ساتھ کر رہی ہیں تو ہوگا نا. جی ٹھیک ہے, چلے میں بتا دیتی ہوں. چلے ابھی ہینڈز ڈاؤن کر لیں. ہم نے سنگل کے لیے کیا المؤمنتو, ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ ماں کر دیا تو یہ ملمؤمنتو ہو گیا. یہ کاذبتن تھا, یہ کاذبتن ہو گیا. ہم نے جب دو کے لیے کیا تو المؤمنتانی تھا تو یہ تو مومنتانی ہو گیا. یہ کاذبتانی تھا تو کاذبتینی ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کو پلورل کے لیے کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مومنات ہو گیا. تو مل مومنات, اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھا کاذباتن. لیکن جب ہم نے اس کو منصوب کیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جلدی سے بتائیے. کاذباتن ہو جائے گا, کیونکہ منصوب اور مجرور کاذباتن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک نئی چیز جو ابھی ہم نے دیکھی, ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جب ہم ابھی تک کر رہے تھے کہ زید نیک ہے اور ہم نے اس کو منفی بنایا. منفی بنانے کے لیے ہم نارملی, ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں زید نیک نہیں ہے, یہاں ہم لگاتے ہیں نا, نیک کے بعد ہم نہیں لگاتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ہم جب نہیں کے لیے ماں لے کر آئیں گے تو وہ ہم سب سے پہلے لگائیں گے. مبتدا آئے گا, پھر اس کی خبر آئے گی. مبتدا تو مرفوع ہی رہے گا لیکن خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی. اور منصوب کا مطلب ہے کہ واحد میں بھی, مثنیٰ میں بھی اور جمع میں بھی, سب میں وہ منصوب ہوگی. ٹھیک ہے.
اور یہ ماں کا اسم ہو جائے گا اور یہ ماں کی خبر ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمپل نیگیٹو سینٹینس ہو جائے گا، زید نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں بھی زور دیں گے کہ زید بالکل نیک نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کس طرح سے کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تاکید دینے کے لیے ہم نے انا لے کر آئے، ہم نے لام تاکید لے کر آئے، ہم نے دونوں کو ساتھ میں استعمال کیا، اور پھر ہم نے ہوا لگا کے اور ال لگا کے کیا، اور ہوا اور ال میں بھی ہم نے انا لائے اور پھر ہم لام تاکید لے کر آئے۔ تو دیکھیں کتنا زیادہ زور ہم نے دیا، تب جا کے ہم نے ایک بات کو مکمل کیا۔ کلاس کو اینڈ کرنے سے پہلے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا زور دے کر ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بالکل توجہ دے کر اس بات کو سنیں۔ جیسے فار ایگزامپل میرے گھر پر کوئی آیا، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ ادھر آئے، اور میں نے کہا کہ یار میں بہت بزی ہوں، کچھ کام کر رہی ہوں، 2 منٹ مجھے دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یار آفرین تم آ کے بیٹھو، مجھے تمہیں بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے، تم سنو گی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، میں کیا کروں گی بتائیے؟ میں سارا کام چھوڑ کے پوری توجہ دے کر وہاں پہ بیٹھ جاؤں گی کہ ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ نے مجھے بتانا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب اتنی تاکید کے ساتھ اپنی بات کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انا لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لام تاکید لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر کو بھی معرفہ کر دیا، خبر کو بھی ال لگا کے معرفہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو صرف پڑھ کر آگے بڑھ کے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آگے ہم بڑھ گئے، ہم نے اس کا مطلب بھی نہیں سمجھا، اور اگر ٹرانسلیشن سمجھ بھی لیا تو بھی ہمارے ذہن میں وہ اثر نہیں ہوا کہ جب ہم سے کوئی دنیا کا انسان آ کر کہے کہ یار بیٹھو بہت امپورٹنٹ خبر لے کر آئی ہوں کہ سنتے ہی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اور میں سارا کام چھوڑ کے وہاں بیٹھ جاؤں گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہمیں دی ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے وہی آپ کے لیے اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، لیکن ہم اس کھیل تماشے میں اتنے بزی، اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم اس قرآن کی طرف پلٹ کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس آخرت کی زندگی کے لیے ہم محنت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کلام کو سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر محبت پیدا ہو جائے آخرت کے لیے، ہمارا ہر ایک عمل، ہمارا ہر ایک قدم صرف آخرت کے لیے ہمارا قدم آگے بڑھے، کہ ہم اپنی آخرت کو سدھار سکیں، جنت میں ہم اپنے گھر بنا سکیں۔ جب ہم جنت کی دروازوں پہ جائیں تو ہمیں ہمارے نام کے محل نظر آئیں۔ ابھی تو ہم اپنا ایک گھر بنانے کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ جنت میں ہمارے لیے بڑے بڑے سارے محل بنے ہوں اور خوبصورت باغات ہوں۔ ہمیں دنیا میں کتنی طلب ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، لیکن آخرت کے گھر کے لیے ہم طلب نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر وہ طلب پیدا کر دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔